الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوصني ولا تكثر علي قال لا تغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا. اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی مختصر نصیحت کیجیے. گویا کہ ایک طرف تو نصیحت کی درخواست بھی وہ شخص کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں یہ قید بھی بڑھا رہا تھا اور یہ شرط بھی لگا رہا تھا کہ مجھے لمبی چوڑی نصیحت مت کرنا بلکہ مختصر نصیحت کرنا, مجھے آپ سے کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں سننی. تو اس شخص کی یہ بات سن کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے کہ ایک طرف تو نصیحت کی درخواست بھی کر رہا ہے اور ایک طرف تو یہ قید بھی لگا رہا ہے کہ مختصر نصیحت کرنا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کہنے کے مطابق اس کو مختصر ہی نصیحت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ مت کرو. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی نصیحت پر, اس مختصر سی نصیحت پر عمل کرتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے, بہت سارے گناہوں سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. آپ اگر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان دنیا میں جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے دو ہی جذبے کار فرما ہوتے ہیں, وہ دو ہی وجہ سے گناہ کرتا ہے, ایک تو شہوت اور دوسرا غصہ. شہوت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دل کی خواہش. مثلا دل نے کسی چیز کے کھانے کو چاہا تو یہ کھانے کی خواہش, دل نے چاہا کہ فلاں چیز پی لوں, یہ پینے کی خواہش, دل نے چاہا کہ فلاں گناہ کر لوں تو یہ گناہ کرنے کی خواہش. تو یہ شہوت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دل کی خواہش. تو بہت سارے گناہ تو یہ شہوت کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اور بہت سارے گناہ غصے کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں, جس کی تفصیل ابھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غصے کے نتیجے میں کتنے سارے گناہ وجود میں آتے ہیں. غصہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے
اندر رکھا ہے. کچھ نہ کچھ درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی حکمت کے درجے میں غصہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، اس غصے پر قابو پا لیتا ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تو بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا، غصے پر قابو نہیں پا سکتا، غصے کو پینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آئیں گے وہ بہت سارے گناہ ہیں. چنانچہ غصے سے ہی تکبر پیدا ہوتا ہے، غصے سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے، اور غصے سے ہی بغض پیدا ہوتا ہے. غصے سے ہی آدمی کسی کی غیبت کرے گا. اب اگر ہمیں کسی پر غصہ آیا وہ ہمارے نیچے کے درجے کا ہے، مثلا ہماری بیوی، ہمارے بچے یا ہمارا نوکر سیٹ ہے تو دکان کا، اب اگر اس پر ہمیں غصہ آیا تو ہم اس کو ماریں گے، اس کو پیٹیں گے، اس کو گالی دیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کا دل دکھائیں گے. اب کسی کو ناحق مارنا یہ ایک مستقل گناہ ہے جو اس غصے کے نتیجے میں وجود میں آیا. کسی کا دل دکھانا یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے جو اس غصے کے نتیجے میں وجود میں آیا. کسی کو گالی دینا، تو گالی کے متعلق تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، ایک بڑا گناہ ہے، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. تو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس غصے کے نتیجے میں وجود میں آیا. اب یہ سارے گناہ تو اس وقت وجود میں آئے جبکہ ہمیں جس پر غصہ آیا وہ ہمارے نیچے کا تھا. اب اگر ہمیں جس پر غصہ آیا وہ ہمارے اوپر کا ہے، ایک صاحب اقتدار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے جسے ہم بول نہیں سکتے ہیں، اس پر اگر ہمیں غصہ آیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کے سامنے تو کچھ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ بول بھی نہیں سکتے. اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے تو اس کے سامنے نہیں بولیں گے. لیکن جب وہ مجلس سے کھڑا ہو کر چلا جائے گا تو ہم اس کی غیبت بیان کرنا شروع کریں گے. لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ یہ تو ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. تو یہ غیبت جو اس کی ہم نے کی ہے یہ اس غصے کے نتیجے میں وجود میں آئی جو کہ ایک مستقل گناہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. تو ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ یہاں غیبت کرے گا، اور یہ غیبت جو وجود میں آئی ہے وہ اس غصے کے نتیجے میں وجود میں آئی. اب وہ دل ہی دل میں سوچتا رہے گا کہ کاش کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، چاہے بندے کی جانب سے ہو یا اللہ کی جانب سے ہو، کاش اسے کوئی تکلیف پہنچے. وہ دل ہی دل میں سوچے گا. اب وہ یہ سوچ رہا ہے، اس کے نتیجے میں دل میں ایک گھٹن پیدا ہوگی جسے شریعت کی اصطلاح میں بغض کہتے ہیں، جو اس غصے کے نتیجے میں وجود میں آیا. یہ ایک مستقل گناہ. وہ ایک بڑا صاحب اقتدار آدمی ہو گیا، اسے ایک بڑا منصب مل گیا، اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی، اس کے بیٹے کی جاب اور نوکری لگ گئی. تو اب ہمارے دل میں یہ جذبہ آئے گا کہ کاش کہ اس کے بیٹے کی شادی توڑ دی جائے، کاش کہ اس کے بیٹے کو جو جاب ملی ہے اس کا سیٹ اس کو جاب سے نکال دے، کاش کہ اس کو جو بڑا عہدہ ملا ہے وہ اس کے پاس سے چلا جائے. اور وہ انسان نے اگر اچھا خاصا مال کمایا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بھی آئے گی کاش کہ اس کا مال کسی نہ کسی طرح ضائع ہو جائے. اب یہ جو باتیں جو ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں حسد کہتے ہیں، جو ایک مستقل گناہ جو اس غصے کے نتیجے میں وجود میں آیا. تو بہرحال انسان کو جس پر غصہ آئے، چاہے وہ اس سے بڑا ہو چاہے وہ اس سے چھوٹا ہو، گناہ تو وجود میں آئیں گے ہی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصہ پی جاتے ہیں. غصے کو لوگوں پر نکالتے نہیں ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے پر کنٹرول پاتے ہیں، اپنی بھڑاس لوگوں کے سامنے نکال نہیں دیتے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفت بیان کی.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دوسری صفت بیان کی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، یعنی اگر لوگوں کی جانب سے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بات بیان کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، درگزر تو کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں مزید یہ کام کرتے ہیں کہ جن کی جانب سے انہیں تکلیف پہنچی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ نیک مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صفت بیان کی۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے غصے کا بدلہ نہیں لیتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی گناہ وجود میں آتے ہیں اس کے پیچھے 2 ہی جذبے کار فرما ہوتے ہیں، ایک تو یہ شہوت اور دوسرا غصہ۔ لیکن شہوت کے نتیجے میں جتنے بھی گناہ وجود میں آئیں گے ان میں سے اکثر گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی اگر انسان نے گناہ کر بھی لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہ توبہ کی توفیق دے دی، انسان نے توبہ کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا۔ کل کو قیامت کے دن گویا یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر سے یہ شہوت کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آ رہے ہیں وہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن حقوق اللہ کے متعلق ہے تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن غصے کے نتیجے میں جتنے بھی گناہ وجود میں آئیں گے ان میں سے اکثر گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، مثلا غیبت تو یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا حسد تو اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے، کسی سے بغض کرنا تو اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے۔ اور حقوق العباد کا معاملہ تو حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کل کو قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق تو بندے ہی معاف کرے تو کرے، ورنہ کل کو قیامت کے دن خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ اگر بندے نے معاف نہیں کیا کل کو قیامت کے دن، آج تو ہم نے دنیا میں یہاں لوگوں کے دل دکھائے، لوگوں کو گالی دی، لوگوں کی غیبت کی، لیکن کل کو قیامت کے دن اگر ایک بھی آ گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اللہ اس نے میری دنیا میں غیبت کی تھی، مجھے تو میرا حق چاہیے، تو بتلائیے اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہماری تو ساری کی ساری نیکیاں اس طرح دے دی جائے گی، ہم دنیا میں نیک عمل کریں اور قیامت کے دن ہماری اس گناہوں کے نتیجے میں ہمارے ساری کی ساری نیکیاں لوگوں کو دے دی جائے گی، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اس دن افسوس کے ساتھ ہاتھ ملیں گے ہم، لیکن اس وقت افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنا بھی ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ بتلائیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا کیا نیکیاں ہیں۔ تو فرشتے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بتلائیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا کیا نیکیاں ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ اس نے نفل نمازیں نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک خاص عبادت اس کی نامہ اعمال میں یہ ہے کہ جب کسی کا حق اس پر باقی رہتا تھا، جب کسی کا مالی حق اس پر باقی رہتا تھا اور وہ شخص آ کر یہ کہتا تھا کہ بھائی ابھی میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے قرضہ ادا کروں، تو مجھے کچھ وقت کی مہلت دے دے، تو یہ شخص اپنے نوکر اور اپنے ملازم سے کہتا تھا کہ اس سے معاف کر دیجئے کیونکہ اس کے پاس کبھی دینے کی طاقت نہیں ہے۔ یوں کہہ کے یہ شخص اپنے حق کو معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو قیامت کے دن یہ بات سنیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے کہ میں بھی میرے بندے کی آج مغفرت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا تھا، اس لیے میں بھی آج میرے اس بندے کے ساتھ معافی کا معاملہ کر کے اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی نصیحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی،
اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی آدمی اس نصیحت پر عمل کرتا ہے تو کل کو قیامت کے دن معاف بھی کروا دے گا۔ اب اگر انسان اس چھوٹی سی نصیحت پر عمل کرتا ہے تو فرشتے بھی انسان پر رشک کھاتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے والا مادہ رکھا نہیں ہے، وہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا جذبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی اور کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو انسان اور آدم کے اولاد کے اندر غصے والا مادہ رکھا ہے، لیکن وہ انسان سب سے بہتر ہے جو میری محبت میں اور میرے ڈر کے خاطر غصے کو پی جاتا ہے، غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی انسان پر رشک کھاتے ہیں اگر انسان اس چھوٹی سی نصیحت پر عمل کرتا ہے تو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا گیا ہے، جو کہ ہمارے بڑے امام ہیں اور ہم انہی کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں اور ہم مسائل میں بھی انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شہرت دی تھی، بہت زیادہ عزت دی تھی، اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زیادہ شہرت اور جتنی زیادہ عزت دی ہوگی ان کے حاسدین بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے باہر تشریف لا رہے تھے اور ایک شخص بھی آپ کے ساتھ باہر آیا، اور وہ شخص بلا وجہ آپ کو گالی دینے لگا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت غصہ نہیں آیا ہوگا؟ ضرور آیا ہوگا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غصے پر کنٹرول کیا۔ راستے میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور وہ شخص ایک طرف جا رہا تھا اور وہ برا بھلا کہتا رہا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے ایک بات نہیں کہی۔ اب اتفاق سے ہوا ایسا کہ ایک موڑ آیا جہاں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اس طرف جا رہا تھا اور اس شخص کا گھر اس طرف جا رہا تھا، یعنی دونوں کے گھر الگ الگ جانب تھے، الگ الگ سمت تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موڑ پر کھڑے رہ گئے، اس جگہ پر کھڑے رہ گئے اور اس شخص سے کہا کہ بھائی اب میرا گھر اس طرف ہے اور تیرا گھر اس طرف ہے، تو میں اس جگہ پر کھڑا رہتا ہوں اور تیرے دل میں جتنی بھی بھڑاس ہے، جتنا بھی غصہ ہے، وہ مجھے کہہ کر نکال ڈال تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تیری بھڑاس جو تیرے دل میں ہے وہ نکل جائے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دل میں جتنا غصہ ہے میرے متعلق وہ تمام نکال ڈال، میں یہیں پر کھڑا ہوں۔ یہی حقیقت میں پہلوان لوگ تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتلائیے کہ پہلوان کون ہے، تو ان کے دماغ میں بھی وہی جواب تھا جو آج اگر ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے تو وہ جواب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلوان تو وہ ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے کہ جس کو اگر غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پر قابو پا لے اور غصے کو پی جائے، غصے کی بھڑاس لوگوں کے سامنے نہیں نکالے۔ یہ پہلوان لوگ ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے، بڑا کچاکچ مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اب بیان کے دوران ہی ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت، ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، میرے والدین کی نکاح کے گواہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ اتنا جواب دینے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ اس شخص کو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت غصہ نہیں آیا ہوگا کہ کوئی آدمی مجھے حرامی کہہ رہا ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے،
لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے غصے پر کنٹرول کیا. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی معاملہ اسی طرح کا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کیا. ہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں تو انہوں نے غصہ کیا ہے اور وہاں تو غصہ آنا بھی چاہیے، وہی تو حقیقت میں غصے کا محل ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا اور بالکل برعکس ہو چکا ہے کہ جہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے وہاں تو ہمیں آتا نہیں ہے، اور جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے وہیں پر ہم غصہ نکالتے ہیں. اگر ہمارا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، اگر ہمارا بچہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہمیں یہاں غصہ آنا چاہیے، لیکن ہمیں یہاں غصہ نہیں آتا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کر سدھر جائے گا. یہاں تو ہم اس پر غصہ نہیں کرتے. اب اگر کسی نے آ کر اس سے کہا کہ بھائی گناہ مت کر، ٹی وی مت دیکھ، تو ہم اس پر غصہ ہوتے ہیں جس نے ہمارے بچے کو کہا کہ بھائی تیرا کیا جاتا ہے، تو تیرا کام کر، میرے بچے کو میرا کام کرنے دے. حالانکہ اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے تو آپ کے بچے کی اصلاح کی، لیکن اس کے باوجود ہم ہمارے بچے کو تو نہیں ڈانٹیں گے، لیکن جس نے ہمارے بچے کی اصلاح کی ہم اس کو ضرور ڈانٹیں گے. آج دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہو رہے ہیں ان تمام اختلافات کی بنیاد یہی غصہ ہے. کیا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری بات مانیں، میں جو کہوں وہ ہونا چاہیے، لوگ میری بات مانیں. آج جتنی بھی طلاقیں ہو رہی ہے وہ اسی غصے کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہے. یہ غصے پر کنٹرول نہیں ہے تو شوہر بیوی کو فوراً طلاق دے دیتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی نصیحت پر اگر عمل کر بھی لیا تو بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.